بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کاش لاکھوں کروڑوں یہودیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کا ربی مربی کتنے فراٹے سے جھوٹ بولتا ہے۔ ٹیڑھی صورت والے کسی شخص کو آئینہ دکھا دیا جائے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ ربی کی سیرت میں ٹیڑھ اور نیت میں پھیر تھا۔ میرے الفاظ کی تلخی نے اسے آتش زیر پا کی کیفیت میں پہنچا دیا۔ برہمی سے بولا، کیا بک رہے ہو؟ میں یہ فرما رہا ہوں کہ ساحل اس وقت ایک ہوائی جہاز میں سفر کر رہی ہے۔ دوسری جانب متاسفانہ خاموشی چھا گئی۔ پھر ربی کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری، اس کا مطلب ہے تمہارے بارے میں میرا ہر اندازہ درست ہے۔ میں نے اسے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ میرے بارے میں کس قسم کی اندازے بازی کرتا رہتا ہے۔ ربی کا واضح اشارہ میری اس مخفی صلاحیت کی جانب تھا جس سے طفیل میں ساحل کی وقوع پذیری سے آگاہ ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ربی کی ٹھہری ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی، ٹھیک ہے وجدان، میں تمہیں اپ گریڈ کر رہا ہوں، اوور گریڈ اور ڈی گریڈ نہ کرنا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا، باقی سب گریڈ چلیں گے۔ وہ میرے طنز اور تمسخر کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اگر تمہاری ساتھی اس وقت طیارے میں ہے تو میری ہی حکم پر ہے۔ اس وقت یہاں اسرائیل میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ جب نیو یارک کی گھڑیاں اس وقت کو چھوئیں گی تو ساحل میرے پاس پہنچ چکی ہوگی اور اب اس کی حیثیت مہمان کی نہیں بلکہ قیدی ایسی ہوگی۔ تم اپنی کسی بھی ذہنی اور روحانی صلاحیت کے بل بوتے پر اس تک کسی بھی قسم کی رسائی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم جانتے ہو میں عملیات کے شعبے میں کیا کر سکتا ہوں۔ نیو یارک میں تو 12 بجیں گے ہی۔ میں نے تمہارے بھی 12 نہ بجا دیے تو میرا نام بھی ربی موشے ہائمن نہیں۔ میں دیکھتا ہوں تم کب تک اور کس بل میں چھپ کر بیٹھے رہتے ہو۔ میں تمہارے لیے ایسا شیرہ لگاؤں گا کہ کسی دیوانی مکھی کے مانند تم سر دھنتے ہوئے میری جانب لپکو گے۔ اسرائیل میرے قدموں میں پہنچو گے، میں تمہارے لیے اسرائیل بن کر اسرائیل پہنچوں گا۔ میں نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے سیل کو آف کر دیا، پھر بڑے اطمینان سے اپنی سائیڈ کا شیشہ گرایا اور اس دستی موبائل فون کو کھڑکی سے باہر مین ہیٹن کی ٹھٹرتی ہوئی فضا میں دور اچھال دیا۔ یلو کیب اتنی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی کہ اس ایونیو نے میرے دیے ہوئے تحفے کا کس طور استقبال کیا یہ معلوم نہ ہو سکا۔ میں شیشہ چڑھا کر سیدھا ہوا ہی تھا کہ وسیم نے برائی ہوئی آواز میں کہا، اگر اب تک تم ٹریس آؤٹ نہیں ہوئے یا ٹریس آؤٹ نہیں کیا گیا تو آئندہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا۔ ربی سے ہونے والی تمہاری طویل گفتگو بڑی خطرناک اور ہلچل مچانے والی ہے۔ تم اس وقت ہائی رسک پر ہو۔ تم نہیں ہم کا لفظ استعمال کرو۔ میں نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے اسپاٹ آواز میں کہا، تم نے ٹریسنگ اور رسک کے حوالے سے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ اس وقت ہم ایک اجنبی ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھا ہوں جو مجھے میری منزل پر پہنچانے کے بعد کرایہ وصول کرے گا اور آگے بڑھ جائے گا؟ ربی سے ہونے والی بات چیت کو یک طرفہ طور پر وسیم نے بھی سنا تھا اور نفس گفتگو کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا تھا۔ اس کی تشویش بجا تھی، مگر میں اس وقت بہت مختلف موڈ میں تھا۔ یہ اسے آزمانے کا موقع بھی تھا، لہٰذا میں دو ٹوک رہا۔ آئی ایم ویری سوری ویار، وہ ندامت امیز لہجے میں جلدی سے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ہم دونوں اب ایک ساتھ ہیں، ہمارا دکھ سکھ نفع نقصان مشترک ہے۔ پتہ نہیں بے دھیانی میں میرے منہ سے کیا نکل گیا۔ اگین آئی ایم سوری وسیم، میں نے بدستور ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، میری تو ساری زندگی ریڈ الرٹ اور ہائی رسک پر گزری ہے، لہذا ربی سے پڑنے والا دنگل میرے لیے معمول کی بات ہے۔ البتہ تم اگر یہ محسوس کر رہے ہو کہ سوری بول دیا نا یار، وہ خفگی امیز انداز میں بولا، کہو تو اسٹیئرنگ چھوڑ کر تمہارے پاؤں پڑ جاتا ہوں، اس طرح اور کچھ ہو نہ ہو۔ ربی کا کام ضرور آسان ہو جائے گا۔ ہائی سپیڈ پر دوڑتی ہوئی کسی گاڑی کا اسٹیئرنگ چھوڑنے کا مطلب جانتے ہو نا؟ کافی کا موڈ ہو رہا ہے، میں نے سادگی سے کہا۔ وسیم کی دوستی اور اخلاص کو کسی آزمائش کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سوال میں نے اپنے حالات کے دباؤ کے تحت اس سے کیا تھا۔ اس نے گزشتہ رات میرے ساتھ جس سفر کا آغاز کیا تھا، آگے چل کر وہ پتہ نہیں اسے کیا کیا رنگ دکھلاتا، اس لیے ابتدائی مرحلے پر ہی اس کی ڈرائی کلیننگ مناسب تھی۔ کافی کے ذکر پر اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور کافی دیر تک خاموش نظر سے دیکھتا چلا گیا۔ میری سنجیدگی میں جب کوئی فرق نہ آیا تو اس نے سرسری انداز میں کہا، اس وقت کون سا کافی ہاؤس کھلا ہوگا؟ میرے دل و دماغ میں نفرت کا ایک الاؤ روشن تھا، مخصوص منافقانہ اور دغا
بعض یہودی ذہنیت سے نفرت کسی بھی قوم کے سارے افراد ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر یہودی دنیا کی واحد قوم ہے جن کے عمومی مزاج میں قدرے مشترک پائی جاتی ہے۔ میں اس وقت تک ایک خاص کیفیت میں تھا، اس لیے وسیم کی بات کے جواب میں کہا، یار یہ مین ہیٹن ہے یا امریکیوں کا لنڈا بازار؟ اس کا نام تو پھٹے منہ ہونا چاہیے۔ میں ایک ترنگ میں بولتا چلا گیا، اپنا پیارا وطن سب سے اچھا ہے۔ پاکستان کے دل لاہور اور دماغ کراچی میں یہ بے رونقی تو دیکھنے میں نہیں آتی۔ مین ہیٹن کے بعد کسینو تو ساری رات کھلے رہتے ہیں۔ وسیم نے ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے کہا، مگر کسی کافی ہاؤس کا آن سروس ملنا محال ہے۔ میں نے مذاق کے رنگ میں جلدی سے کہا، کسینو اور پب میں جانے کا مجھے شوق نہیں، اگر کافی نہیں مل سکتی تو واپس اپارٹمنٹ چلو، میں تھیٹر ڈسٹرکٹ کو ٹرائی کرتا ہوں۔ وسیم نے کہا، شاید ٹائمز اسکوائر میں بات بن جائے، وہاں کی رونق آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ ہر دیش کا اپنا ایک چلن ہوتا ہے، خوش یا بد، اس سے بحث نہیں۔ آپ یہاں کی عمارتوں کو نیون سائنس کی مارکیٹ سمجھ لیں۔ وسیم نے یلو میڈ لین ایم ٹی وی براڈ کاسٹنگ بلڈنگ کے نزدیک سے گزاری اور دوسری جانب میکڈونلڈ کو پہلو میں چھوڑتے ہوئے ڈزنی اسٹور پہنچ گیا۔ ڈزنی اسٹور کے اندر متعدد ریسٹورنٹ، کافی ہاؤسز، ہوٹلز، پبز اور دفاتر واقع ہے۔ اتفاق سے ہمیں اپنے مطلب کا ایک کافی ہاؤس کھلا مل گیا۔ اپنی طلب پوری کرنے کے بعد جب ہم واپس شوگر ہل پہنچے تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ وسیم حد سے زیادہ سنجیدہ تھا، اس سنجیدگی میں ایک خاص قسم کی الجھن پائی جاتی تھی۔ میں نے اسے ٹٹولنے کے لیے ربی کا ذکر چھیڑ دیا۔ پتہ نہیں اس بندے کے ذرائع اطلاعات کہاں سے کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ سن شائن اپارٹمنٹ اور سب وے ٹریک والے واقعات کو چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ یہ برننگ سٹوریز اس تک پہنچ گئیں۔ وجدان ربی تو جو ہے سو ہے، مگر تم بھی بہت اونچی چیز ہو۔ تمہارا نیوز نیٹ ورک میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ نیوز نیٹ ورک؟ میں نے تعجب خیز نظر سے اسے دیکھا۔ اور نہیں تو کیا، وہ جنجلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہم نقلی وجدان اور اصلی ساحل کے پیچھے لپک کر 6 لائن پر سوار ہوئے، لیکن جب ٹرین کے اندر ساحل نظر نہیں آئی تو تم نے فتویٰ صادر کر دیا وہ ٹرین پر سوار ہی نہیں ہوئی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں تمہیں ساحل کے بارے میں یہ معلومات کیسے حاصل ہوئی؟ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اپنے گلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اور تھوڑی دیر پہلے تم نے ربی کے منہ پر الفاظ کا تمانچہ رسید کرنے کے لیے انکشاف کیا کہ ساحل اسرائیل میں نہیں بلکہ کسی ہوائی جہاز میں محو پرواز ہے۔ یہ اچانک خبر تم تک کیسے پہنچی؟ ربی نے تمہارے انکشاف کی تردید نہیں کی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم غلط کہہ رہے ہو، اور نہ ہی تمہارے سوال کرنے میں کوئی پابندی عائد ہے، نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ پھر اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بڑے رسان سے کہا، میں نے اپنی خفیہ صلاحیتوں کے بارے میں بعض باتیں تمہیں نہیں بتائی تھیں۔ چھپانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا، بلکہ میں اس گفتگو کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھا، اور میرا خیال ہے اب وہ مناسب موقع آ گیا ہے۔ وسیم نے مجھے سختی سے بھینچ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے وجود الگ ہوئے تو دونوں کی آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی۔ یہ غم کی نہیں، خوشی کی نمی تھی، اعتبار اور اعتماد کی دلیل تھی جو ہم ایک دوسرے پر کرنے لگے تھے۔ اس احساس اور قربانی کا ثبوت تھی جس کے جذبات ایک دوسرے کے لیے ہم اپنے دلوں میں رکھتے تھے۔ آئندہ 1 گھنٹے میں نے وسیم کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ دنیا میں جتنے بھی منہ بولے رشتے پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے پائیدار اور کھرا رشتہ دوستی کا ہے۔ ہمارے درمیان یہ رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ اگر خالص رشتے کی عمارت کھڑی کرنا ہو تو بنیاد سچ پر رکھنا چاہیے۔ دماغ کو مخصوص ہدایت دے کر سونے کا فائدہ یہ ہے کہ نیند کے دوران میں یہ کسی ہوشیاری چوکیدار کی طرح نہ صرف بیدار رہتا ہے بلکہ آپ کے احکام کی تعمیل بھی کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں 7 بجے صبح سونے کے لیے لیٹا اور اپنے دماغ کو دوپہر 11 بجے تک پرسکون اور محفوظ نیند کی ہدایت کی، مگر 9 بجے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، میرے ماحول میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی، ورنہ یوں مقررہ وقت سے پہلے میری آنکھ نہ کھلتی۔ میں نے بستر پر لیٹے لیٹے پہلے اس کمرے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہاں سب ٹھیک تھا۔ میں نے بستر چھوڑ دیا اور وسیم والے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اپارٹمنٹ کے دیگر حصوں میں بھی امن و امان قائم تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا جو بھی غیر معمولی بات ہوئی تھی اس کے اثرات ابھی تک اپارٹمنٹ کے اندر نہیں پہنچے تھے، مگر کسی بھی وقت پہنچ سکتے تھے۔ میرے کمرے کی ایک کھڑکی باہر کی سمت کھلتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور مذکورہ کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپارٹمنٹ اس بلڈنگ کے 2nd فلور پر واقع تھا۔ میں نے وہ پردہ ہٹائے بغیر ہاتھ ڈال کر ایک مخصوص ٹیکنیک سے کھڑکی کھول لی اور ایک سائیڈ سے محتاط انداز میں پردہ سرکا کر باہر سڑک کا جائزہ لینے لگا۔ اگلے ہی لمحے میں چونک اٹھا۔ میرے دماغ نے بر وقت مجھے ایک بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ نیچے سڑک پر پولیس کی 3 گاڑیاں آگے پیچھے آ کر رکی اور درجن پر پولیس والے باہر نکل کر اس
عمارت کے داخلی دروازے کی سمت بڑھے جس میں وسیم والا اپارٹمنٹ واقع تھا۔ میرے اعصاب تن گئے اور میکانکی انداز میں نے وسیم والے بیڈ روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پولیس والے اپنی مخصوص نیلی یونیفارم میں تھے، انہی کے بیچ میں نے ایک دو سوٹڈ بوٹڈ افراد کو بھی مستعدی سے آگے بڑھتے دیکھا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا یہ پولیس سے کچھ اوپر کا معاملہ تھا۔ یہ اندازہ لگانا ناممکن نہیں تھا کہ وہ کس مقصد سے عمارت میں داخل ہوئے ہیں، مگر پیش آمدہ حالات کی بنا پر میرے ذہن نے یہی فیصلہ دیا کہ وہ میری تلاش میں وہاں آئے ہیں، اور یہ تلاش ہائی لیول پر کی جا رہی ہے۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ ہمارے دروازے پر تیز دستک سنائی دیتی۔ میں محض 5 سیکنڈ میں وسیم تک پہنچا اور آئندہ 20 سیکنڈ کے اندر میں اسے جھنجھوڑ کر بیدار کر چکا تھا۔ اس کے اعصاب مضبوط تھے کہ آنکھ کھولنے کے بعد اس نے کسی ہڑبڑاہٹ اور افراتفری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے آنکھوں میں اسے صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا اور کہا، ہمیں ابھی اور اسی وقت اپارٹمنٹ سے باہر نکلنا ہے، ورنہ یہ فلیٹ ہمارے لیے چوہے دان ثابت ہوگا۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ میرے چہرے پر پھیلے ہوئے پرتشویش تاثرات نے اسے حالات کی نزاکت سے روشناس کر دیا تھا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد ہم اپارٹمنٹ کو لاک کر کے اوپر جانے والے زینے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سیکنڈ اور تھرڈ فلور کو ملانے والے زینے کی ٹرننگ پر کونے میں ایک کنگ سائز گملہ رکھا تھا جس میں انڈور پلانٹس کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ مذکورہ گملہ 3 بائی 3 فٹ کا تھا۔ اس کی اونچائی بھی کم و بیش اتنی ہی تھی۔ قبل اس کے کہ پولیس والے سیکنڈ فلور تک رسائی حاصل کرتے، ہم لپک کر اس گملے کے عقب میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ میں وہاں رک کر یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا وہ واقعی میرے طلبگار ہیں۔ وسیم نے سرگوشی کی، وجدان کیا افتاد آن پڑی ہے۔ میں نے NYPD کی باری نفری کو اس عمارت میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے بھی سرگوشیانہ انداز ہی جواب دیا، اگر وہ ربی کے حکم پر میری تلاش میں ادھر آئے ہیں تو سمجھو بہت بڑی افتاد نے تمہارے اپارٹمنٹ کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ اوہ، اس نے متعصبانہ انداز میں سانس خارج کی اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں گملے کی اوٹ سے راہداری کے دوسرے سرے کو تکنے لگا۔ اس راہداری کے دونوں سروں پر زینے بنے ہوئے تھے۔ میری نگاہ جس زینے پر جمی تھی وہ فرسٹ فلور کو سیکنڈ فلور سے ملاتا تھا، اور جس زینے کے کونے میں گملے کے پیچھے ہم نے پناہ لے رکھی تھی وہ سیکنڈ کو تھرڈ فلور سے ملاتا تھا۔ پولیس والے سیکنڈ فلور پر قدم رکھتے تو فوراً ہی میری نظر میں آ جاتے۔ اگلے ہی لمحے وہ میری نظر میں آ گئے۔ وہ صرف 4 افراد تھے، جبکہ نیچے میں نے درجن بھر کو دوڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی حکمت عملی سے تو یہی لگا کہ باقی نیچے رک گئے ہیں تاکہ میرے فرار کی ہر کوشش کو ناکامیاب بنایا جا سکے۔ یہ بڑی سنسنی خیز صورتحال تھی۔ 2 سیکنڈ بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ لوگ میرے فراق ہی میں وہاں پہنچے تھے۔ ان چاروں کے قدم وسیم والے اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کے سامنے رک گئے۔ وہ چاروں نہایت ہی مستعد اور مسلح تھے۔ وسیم نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ پولیس کو اتنی شدومت سے اس کی تلاش ہوتی۔ وہ مجھے ہی سونگتے ہوئے وہاں نازل ہوئے تھے۔ پتہ نہیں ربی نے انہیں میرا کون سا ایسا استعمال شدہ کپڑا سنگا دیا تھا کہ وہ بالکل درست مقام تک چلے آئے تھے۔ وسیم اگرچہ جرم میں ملوث نہیں تھا، تاہم مجھ سے دوستی اس کی جان کا وبال بننے والی تھی۔ ایک پولیس والے نے اپارٹمنٹ کی ڈور بیل پر انگلی رکھی۔ ان کے تیور بتاتے تھے اگر چند لمحے میں دروازہ نہیں کھلا تو وہ اسے توڑ کر اندر گھس جائیں گے۔ انہیں یہاں کے بارے میں کس نے بتایا؟ وسیم کی متفکر سرگوشی ابری۔ یہ ساری باتیں بعد میں بھی سوچی جا سکتی ہیں۔ میں نے ٹھہری ہوئی سرگوشی کی۔ یہ بتاؤ اس عمارت میں آمد و رفت کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ وسیم کا اپارٹمنٹ اس گملے سے 50 گز کی دوری پر تھا۔ ہماری سرگوشیاں پولیس والوں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں، پھر بھی ہم بہت زیادہ احتیاط کر رہے تھے۔ وسیم نے تجویز دی، انہیں اپنی تسلی کر کے جانے دیں، اس وقت ہم یہیں چھپے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اتنی آسانی سے نہیں ٹلیں گے، بلکہ دروازہ توڑ کر تمہارے اپارٹمنٹ میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ جائیں گے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر پولیس والوں نے دروازہ توڑنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وسیم نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اس کے چہرے پر طاری تشویش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس دوران میں پولیس والے اپنی توڑ پھوڑ کی کارروائی میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھرا مار کر اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے وسیم کے کندھے کو تھپکا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، چلو۔ اس نے نہیں پوچھا کہاں چلو۔ میں جیسے ہی کنگ سائز گملے کی آڑ سے نکل کر اوپر جانے والے زینے کی سمت بڑھا، وسیم نے بھی میرے تعاقب میں قدم اٹھا دیے۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا تھا کہ ہم عمارت کی چھت کا رخ کرتے۔ ممکن ہے وہاں سے فرار کی کوئی راہ دکھائی دے جاتی۔ نیچے کی جانب حرکت کرنا تو ایسا ہی ہوتا جیسے خود کو موت کے منہ میں دھکیل دینا۔ اسی غلطی میں کی جانے والی ہماری یہ حرکت بڑی بے برکت ثابت ہوتی۔ ہم تھرڈ فلور پر
برآمدے میں پہنچے پولیس والوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ دونوں فلور کے درمیان زینے کے 14-15 سٹیپ تھے۔ ہم نے وہ سٹیپس تقریباً دوڑتے ہوئے طے کیے، لیکن 3rd فلور پر پہنچتے ہی ہم نے اپنی رفتار نارمل کر لی۔ ہماری خوش قسمتی کے راستے میں وسیم کا کوئی شناسا نہیں ملا اور ہم بے خیر و خوبی عمارت کی چھت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شوگر ہل کی وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ دیگر کئی رہائشی عمارتوں سے جڑی ہوئی تھی، ان میں سے اکثر 5 منزلہ تھی۔ ان عمارتوں کی تعمیرات کی ایک اور قدر مشترک سرخ اینٹیں، بھورے پتھر اور ڈچ سٹائل تھا۔ ہم ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری چھت کے اوپر سے گزرتے ہوئے کافی دور نکل آئے۔ ہم اس وقت اس رہائشی علاقے کی آخری چھت پر کھڑے تھے۔ اگر مذکورہ عمارت کے زینے اتر کر ہم باہر نکل جاتے تو بالوں کا باپ بھی ہمارے پاؤں کی گرد کو نہ چھو سکتا تھا۔ میں چھت اور زینے کے بیچ حائل دروازے کی جانب بڑھا تو معلوم ہوا اسے دوسری طرف سے لاک کیا گیا ہے۔ یہاں مجھے چی کی قوت کو آزمانا پڑا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد ہم اس عمارت کا زینہ اتر کر باہر سڑک پر قدم رکھ چکے تھے۔ 9 سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، تاہم سورج کا کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گہری دھند نے پورے نیو یارک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا اگر مزید تھوڑی دیر تک یوں ہی کھلی فضا میں رہا تو کانپنے لگوں گا۔ درجہ حرارت اگر 0 سے نیچے نہیں تو آس پاس ضرور تھا۔ اس وقت ہمارے جسم پر مناسب گرم لباس بھی نہیں تھا۔ جس ڈریس میں سوئے تھے اسی میں اٹھ کر بھاگنا پڑ گیا تھا۔ میرا سامان تو ونگ ہنگ کے گھر رکھا تھا۔ وسیم بھی جس افراتفری میں بھاگا تھا اس میں کوئی سامان سمیٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ وہ والٹ اس کی جیب میں موجود تھا، ورنہ رقم کے سلسلے میں بڑی مشکل ہو جاتی۔ 2 اسٹریٹ تک چہل قدمی کرنے کے بعد ہم نے ایک یلو کیب پکڑ لی۔ وسیم نے ڈرائیور کو لی ناکس ایونیو چلنے کو کہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا لی ناکس ایونیو کہاں ہے اور وسیم وہاں کیوں جانا چاہتا ہے۔ سر دست سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہم جائے وقوع سے دور جا رہے تھے۔ بینا رائے والے گن اپارٹمنٹ پر ہی رہ گئی تھی، جبکہ خطرناک خنجر اپنے کیس کے اندر میری پنڈلی پر موجود تھا۔ میں نے اس ہتھیار کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیا تھا۔ ٹیکسی میں سفر کے دوران میں ہمارے درمیان گفتگو نہیں ہوئی۔ ہم دونوں اپنی اپنی سطح پر گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ ویسٹ 166 اسٹریٹ پر وسیم نے ٹیکسی رکوائی اور کرایہ ادا کرنے کے بعد ہم نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ ہم اسٹریٹ کے کنارے پیدل ہی چلنے لگے تو میں نے وسیم سے استفسار کیا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سلویا، اس نے ایک لفظ پر مبنی جواب دیا۔ سلویا، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا یہ کوئی تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ وہ زیر لب سنجیدگی سے مسکرایا اور بتانے لگا، سلویا ایک کوالٹی فوڈز ریسٹورنٹ ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں بیٹھنا ہی ہے تو کیوں نہ لگے ہاتھ ناشتہ بھی کر لیں۔ اچھا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس نے بھی زندہ دلی کا مظاہرہ کیا، دیکھے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا۔ میں سمجھ گیا وسیم کا اشارہ سلویا ریسٹورنٹ کی جانب تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں ریسٹورنٹ کی نہیں تمہارے آئیڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ، اس نے ذو معنی انداز میں مجھے دیکھا اور بولا، ویسے ریسٹورنٹ بھی برا نہیں اور اس کی مالکن سلویا اپنی عمر سے 20 سال کم لگتی ہے۔ اب کہ میں نے ایک طویل اوہ خارج کی اور پوچھا، ویسے اس کی اصل عمر کتنی ہے جو وہ 20 سال کم کی دکھائی دیتی ہے؟ وہ 50 کے پیٹے میں۔ وسیم نے بتایا۔ کیا تم اکثر یہاں آتے رہتے ہو؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا۔ اکثر نہیں، کبھی کبھار، اس نے بتایا۔ تمہارے سلویا سے دعا سلام تو نہیں؟ ارے نہیں یار، وہ جلدی سے بولا، سلویا کے بارے میں یہ معلومات تو ہارلم کے ہر دوسرے بندے کے علم میں ہے، میرا اس سے دور کا بھی تعلق واسطہ نہیں۔ میں نے اطمینان بھری سانس چھوڑی۔ دراصل میں نے یہ تمام تر سوالات وسیم سے اس لیے کیے تھے کہ کہیں سلویا کے ذہن میں یہ نہ رہ جائے کہ آج وسیم کے ساتھ میں نے اس کے ریسٹورنٹ میں ناشتہ کیا تھا۔ میں جس نوعیت کے حالات سے گزر رہا تھا اس کے پیش نظر یہ احتیاط ضروری تھی۔ 329 لی ناکس ایونیو اور ویسٹ 126 اسٹریٹ کے سنگم پر واقع سلویا نامی وہ ریسٹورنٹ واقعی ایک عمدہ مرکز طعام تھا۔ اس کا اندرون جنگل گرین اور لیمن یلو وال پیپر سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر بڑی بڑی عالی شان پلاسٹک کی موم بتیاں اور فریم شدہ تصاویر آویزاں تھیں۔ یہ سب مشہور شخصیات کی تصاویر تھیں۔ ہم نے ایک ہلکا پھلکا آرڈر دیا اور دھیمے لہجے میں باتیں کرنے لگے۔ میرے خیالات میں پہلے ہی ایمرجنسی نافذ تھی۔ تازہ ترین صورتحال نے مزید سنسنی دوڑا دی۔ میں تو
تو دربدری ہی میرے ساتھ اب وسیم کی بھی شامت آ گئی تھی۔ پولیس یقیناً میری تلاش میں راہ سونگتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچی تھی۔ وہ بیچارہ اب گھر جانے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہا تھا اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں اس سے پوچھا، تم گزشتہ 2 سال سے نیو یارک میں ٹیکسی چلا رہے ہو، کیا تم نے ایسا بھی کوئی دوست بنایا ہے جس کے پاس ایک آدھ دن قیام کیا جا سکے؟ فی الحال تمہارے اپارٹمنٹ کی طرف جانا ٹھیک نہیں۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے بتایا، فوبی کیٹ نامی ایک لڑکی سے میری اچھی دوستی ہے، میں اسے فون کر کے معلوم کرتا ہوں۔ فوبی کیٹ؟ میں نے زیر لب دہرایا، یہ کون ہے اور کیا کرتی ہے؟ وہ بولا، فوبی کیٹ ایک کلب ڈانسر ہے، ایل بار یو میں رہتی ہے۔ ایل بار یو ہسپانوی کمیونٹی کا علاقہ ہے، فوبی بھی ہسپانوی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ایل بار یو یہاں سے قریب ہی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، فوبی کیٹ ڈانس ٹیریا نامی کلب میں جاب کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے عالمی شہرت کی حامل گلوکارہ اور رقاصہ میڈونا نے اپنے کیریئر کا آغاز ڈانس ٹیریا ہی سے کیا تھا۔ اس کلب میں راک اینڈ رول لنگری بھی ہوتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جنسی کشش رکھنے والے بدن کے حامل کو مبلغ $300 کا انعام بھی دیا جاتا ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور اس دوران میں ناشتے میں بھی مصروف رہا۔ میرے لیے ٹھکانے کا کوئی مسئلہ نہیں، اصولی طور پر مجھے سیدھا ونگ ہنگ کی طرف رخ کرنا چاہیے تھا، لیکن پولیس کا تیزی سے حرکت میں آنا مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اسی وقت NYPD کی 2-3 گاڑیوں میں پولیس والوں نے ونگ ہنگ کے ٹھکانے پر بھی چڑھائی کر ڈالی ہو۔ میں جب تک وہاں کی صورتحال سے آگاہ نہ ہو جاتا ٹاؤن کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے وسیم سے کہا، تم ناشتہ جاری رکھو، میں 5 منٹ میں ایک ضروری فون کر کے آتا ہوں۔ فون کہاں سے کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے بتایا، پبلک بوتھ زیادہ مناسب رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہاری جیب میں پیسے ہیں؟ ہاں، $100-150 رکھے ہیں۔ پبلک بوتھ استعمال کرنے کے لیے ریزگاری چاہیے ہوگی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، فون مشین میں ایک کوارٹر کا سکہ ڈالو گے تو کام چلے گا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے اپنے بٹوے میں سے $1 کا نوٹ نکال کر میری جانب بڑھا دیا اور بولا، نیوز پیپر بھی پکڑ لو، اس طرح کھلا بھی ہو جائے گا۔ وسیم کی تجویز انتہائی معقول تھی۔ میں $1 کا نوٹ جیب میں رکھ کر سلوا سے باہر نکل آیا۔ نیوز اسٹینڈ کے لیے مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ میں نے دی نیو یارک ٹائمز 40 سینٹ میں خریدا۔ اس طرح $1 میں سے 60 سینٹ مجھے واپس مل گئے۔ طے شدہ اخبار کو میں نے بغل میں دبایا اور نارمل انداز میں چلتے ہوئے ایک ٹیلی فون بوتھ میں گھس گیا۔ اگلے ہی لمحے میں چائنا ٹاؤن میں ونگ ہنگ کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ میں نے پہلے گھر کی ٹرائی کیا، میری یہ ٹرائی کامیاب رہی۔ تیسری گھنٹی پر مسٹر ہینگ نے فون ریسیو کر لیا۔ میری آواز پہچانتے ہی وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، تم کہاں ہو وجدان؟ میں پوری رات تمہارے انتظار میں جاگتا رہا ہوں، تم خود آئے اور نہ ہی کوئی فون کیا۔ بس حالات اتنی تیزی سے پیش آئے کہ میں تم سے رابطہ نہ کر سکا۔ میں نے محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا، تم سناؤ، وہاں چائنا ٹاؤن میں تو سب خیریت ہے نا؟ پولیس نے میرے حوالے سے تمہیں ٹچ کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ ونگ ہنگ نے بتایا، ابھی تک تو خیریت ہی ہے، لیکن تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تم کسی لمبے پھڈے میں پھنس گئے ہو۔ ہاں، ایسی ہی صورتحال ہے، میرے پاس چلے آؤ۔ آنکھیں بند کر کے منہ اٹھائے نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا، NYPD والوں نے وسیم کے اپارٹمنٹ پر ریڈ کیا ہے، ہم بڑی مشکل سے فلیٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میں خواہ مخواہ تمہیں کسی بڑی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن تم سے ملنا بھی ضروری ہے، بہت سی اہم باتیں ڈسکس کرنا ہے۔ تم اس وقت کہاں پر ہو؟ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ اپنی درست لوکیشن بتاؤ۔ میں وسیم کے ساتھ سلوا ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوں۔ تم لیناکس ایونیو والے سلوا کی بات کر رہے ہو؟ بالکل وہی، میں نے کہا اور اپنی میز کی لوکیشن بھی اسے بتا دی۔ وہیں بیٹھو، میں 10 منٹ میں تمہیں کال کرتا ہوں۔ اس نے گمبھیر آواز میں کہا، میں جوزف کے نام پر تمہیں فون کروں گا۔ کیا یہاں کا فون نمبر ہے تمہارے پاس؟ ہاں ہے، اس نے اعتماد سے ظاہر ہوتا ہے وہ سلویا میں آتا رہتا تھا۔ مذکورہ ریسٹورنٹ کا نمبر دہراتے ہوئے اس نے کہا، 99606660۔ میں نے ریسیور کو کریڈل کیا اور بوتھ سے نکل آیا۔ جب میں سلویا کے اندر پہنچا تو وسیم ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ سے فون کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور اخبار کھول کر پڑھنے لگا۔ 1 منٹ بعد ہی اس نے چونکے ہوئے لہجے مجھ سے کہا، اب سمجھا پولیس میرے اپارٹمنٹ تک کیسے پہنچی ہے؟ اس کی آواز دھیمی مگر لہجہ سنسنی خیز تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہمارے بارے میں کوئی خبر شائع ہوئی ہے؟ لو، تم خود ہی پڑھ لو۔ اس نے متعلقہ صفحے پر کھلا ہوا نیو یارک ٹائمز میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے وہ خبر پڑھی اور سناٹے میں رہ گیا۔ واشنگٹن اسکوائر ہاؤس کے ہاؤس نمبر 19 کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا تھا، ایک روز پہلے
मज़कूरा अपार्टमेंट में कत्ल और अगवा की जो वारदात हुई थी, इस सिलसिले में मजीद बातें सामने आई हैं। इस वारदात में मुलव्वस शख्स एक अमेरिका दुश्मन पाकिस्तानी दहशत गर्द है। इसने हाउस नंबर 19 में ग्राहम और नॉर्मन नामी 2 अफराद को कत्ल किया। इनके एक साथी अल्फ्रेड को मार पीट कर बेहोश किया और चौथे शख्स साइमन को अगवा करके अपने साथ ले गया। अभी तक साइमन का कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस को इस येलो कैब की तलाश है जिसमें वो दहशतगर्द वाशिंगटन स्क्वायर हाउस तक पहुंचा था। ख्याल किया जाता है कि टैक्सी ड्राइवर भी इस दहशतगर्द का कोई साथी है। अल्फ्रेड को इत्तेफाक से जल्द ही होश आ गया और इसने येलो कैब का नंबर नोट कर लिया। ये नंबर कुछ यूं है 49E1939। शहरियों से पुरजोर अपील है, जैसे ही किसी को ये कैब नजर आए वो फौरन पुलिस को इतला दे। साइमन की पुरस्रार गुमशुदगी का मतलब था हार्लम से अभी तक इसकी लाश दस्तयाब नहीं हुई थी। मैंने अखबार के दीगर सफात भी देख डाले मगर सनशाइन अपार्टमेंट और जमीन दोज रेलवे ट्रैक पर पेश आने वाले वाकयात के बारे में कोई खबर नहीं थी। इसका मतलब था या तो दानिस्ता किसी मसलहत की बिना पर वो खबर रोक दी गई थी और या फिर ये तफसील अभी अखबारात तक पहुंची नहीं थी। मेरी कैब का नंबर अखबारात की जीनत बन गया। किसी ने हमें सड़कें नापते हुए देख लिया होगा। वसीम गहरी तशवीश से बोला, इसीलिए पुलिस की भारी जमीयत ने मेरे अपार्टमेंट तक रसाई हासिल कर ली। अब मैं अपने अपार्टमेंट जा सकता हूँ, न टैक्सी इस्तेमाल कर सकता हूँ और न ही फोबी कैट मुझे पनाह देने को तैयार होगी। इस मामले में पुलिस बराह रास्त मुलव्वस हो गई है। एक अमेरिकन सिटीजन होने के नाते वो भी किसी किस्म का रिस्क नहीं लेगी। वो मेरी कैब के नंबर से आगाह है। ये भी मुमकिन है हम इसके पास जाएं तो वो मुझे पहचानने ही से इनकार कर दे और ये भी हो सकता है वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी पहचान ले। मैंने मानी खेद लहजे में कहा, ताहम अंदाज में गंभीरता रची बसी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वसीम ने मुतज़ब्ज़ब नजर से मुझे देखा। मैंने अपना मतलब वादे करते हुए कहा, अमरीकी अवाम एक लिहाज से काबिल सताइश है कि ये कानून की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। पुलिस की फ़आलियत में इनके तावन का भी बड़ा हाथ है। एक लम्हे को मुतवक्किफ होने के बाद मैंने इजाफा करते हुए कहा, ये ऐन मुमकिन है कि तुम्हारी वो हस्पानवी फोबी कैट हमें देखते ही खुशी से फूल जाए। वो तुम्हारे साथ मुझे देखकर फौरन समझ जाए कि मैं ही वो पाकिस्तानी दहशतगर्द हूँ जिसने वाशिंगटन स्क्वायर हाउस वाली वारदात की है। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाली खबर से वाज़ेह है कि इसी तनादर में कल के अखबारात में भी इस वाक़े की खबर शाया हो चुकी है। अमरीकी अवाम बहुत बाखबर और बाशऊर है। फोबी ने कल के अखबारात जरूर देखे होंगे। वो हमें बड़े चाव से अपने घर के अंदर बिठाएगी, फिर पुलिस को फोन करके हमें गिरफ्तार करवा देगी। हाँ, ऐसा हो सकता है, वो फिक्रमंद लहजे में बोला। काश हमने कल के अखबारात देखे होते। सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा, फोबी कैट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ और बंदोबस्त कर रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।